اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ جو کہ خلفائے راشدین میں خلیفہ خامس ہیں، اور یہ بات میں اکثر بہت زور دے کر کہتا ہوں کہ جب بھی آپ خلافت راشدہ کا ذکر کریں تو امام حسن مجتبیٰ کا ذکر خاص طور پر کریں۔ سبحان اللہ۔ صرف خلفائے اربعہ تک خلافت راشدہ کو بعض لوگ محدود سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت جو 6 ماہ قائم رہی وہ بھی خلافت راشدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت امام حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ وطناً مدنی ہیں اور نسباً قریشی ہیں، ہاشمی ہیں اور حسنی ہیں، اور فیض امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ آپ کی ذات سے گویا کہ پھوٹا۔ سبحان یہ بات بڑی اہم ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جی آپ کو مثنیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ آپ کے والد محترم حضرت امام حسن مجتبیٰ، ان کا نام بھی امام حسن ہے، پھر آپ کے شہزادے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں امام حسن مثنیٰ، آپ کا نام بھی حسن ہے، اور پھر آپ کے جو آگے شہزادے ہیں تیسرے نمبر پہ ان کا نام بھی امام حسن ہے۔ ایک شہزادے کا نام اب چونکہ حسن بن حسن بن حسن، تو اب اس کی تخصیص کے لیے کوئی لفظ درکار تھا تاکہ فرق ہو سکے کہ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حسن میں تخصیص کے لیے، جی ہاں، تخصیص کے لیے تو مثنیٰ جو ہے یہ تثنیہ سے ہے، دو کے معنی میں۔ تو پہلے جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں، پھر ان کے شہزادے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہیں امام حسن مثنیٰ تثنیہ دوسرے نمبر والے، اور پھر ان کے جو شہزادے ہیں وہ ہیں امام حسن مثلث ثالث سے ہے، تیسرے والے۔ تو مثنیٰ اور مثلث کو یہ لفظ کو شامل کر کے گویا کہ تخصیص کر دی گئی، جیسے مطلب علی اوسط ہیں، جی ہاں، علی اکبر ہیں، یعنی اسی انداز سے جو تخصیص ہے۔ بالکل، جیسے ابھی ہم نے پچھلے کسی پروگرام میں ابو الحسن اول ثانی ثالث کا ذکر کیا تھا۔ امام حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑے فضائل و کمالات سے نوازا، اور آپ کو ہمارے یہاں غازی کربلا بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک روایت کے مطابق آپ کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہوئے تھے، اور چونکہ آپ کی والدہ کا تعلق قبیلہ فزار سے تھا تو اس کے چند افراد نے، چونکہ آپ زخمی تھے تو آپ کو وہاں سے لے گئے تھے اور پھر آپ جو ہے غازی کہلائے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا آپ نے ذکر کیا جنہیں خولہ بنت منظور فزاریہ بھی کہا جاتا ہے، فزار قبیلے سے تعلق تھا تو اس نسبت سے فزاریہ وہ کہلاتی تھی۔ اللہ نے انہیں بھی بڑی شان عطا فرمائی، بڑے کمالات عطا فرمائے، بڑی عظمت عطا فرمائی، اور اپنے قبیلے میں وہ انتہائی ذہینہ، ذکیہ، حسینہ اور جمیلہ خاتون تھی۔ اور جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لائیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ آپ کے برادر نسبتی تھے، یعنی آپ کی بہن جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی۔ تو جب آپ وہاں تشریف لائیں تو بہت سے کئی قریش کے افراد نے پیغام نکاح بھیجا، تو آپ نے اپنا معاملہ اپنی بہن کے سپرد کیا، بہن نے آپ کا معاملہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو سپرد کیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ زیرک شخصیت تھے، انہوں نے پھر سارے معاملات کو دیکھا، اور بالآخر محمد بن طلحہ تیمی جو تھے ان سے آپ کا عقد نکاح ہوا، اور پھر ایک جنگ میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور اس کے بعد پھر آپ کا جو عقد نکاح تھا وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ یہاں پر یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ آپ بہت سخیہ تھیں، کثرت سے سخا، اور یہ گھرانہ ہی سخیوں کا گھرانہ ہے کہ کثرت سے اس گھرانے سے جو جڑ جاتا ہے وہ بھی سخی ہو جاتا ہے۔ تو آپ کثرت سے سخاوت کیا کرتی تھیں، عبادت کیا کرتی تھیں، ریاضت کیا کرتی تھیں، اور مہمان نوازی میں آپ کا گویا کہ کوئی ثانی نہ تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہیں انہوں نے دوستوں سے کہا کہ بڑا عرصہ ہوا امام حسن رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو آؤ چلتے ہیں ان سے ملاقات کر کے کچھ گفتگو کر کے آتے ہیں۔ تو وہ ملاقات کے لیے گھر پہ تشریف لے آئے، تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امام حسن سے کہا کہ آپ کے پاس مہمان آئے ہیں، آپ ان مہمانوں کو گفتگو میں لگائی رکھیے گا اتنی دیر تک کہ میں کھانا تیار کروں۔ یہ ہے مہمان نوازی کا عالم، کہ کھانے کے بغیر ہمارے گھر سے نہ جائیں، آپ گفتگو میں لگائے رکھیے گا، اس دوران میں کھانا تیار کر لوں، جب کھانا تیار ہو چکے تو پھر یہ کھانا تناول کر کے جائیں۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ امام حسن نے گفتگو شروع کی، اور ایسی دل موہ لینے والی گفتگو تھی، اور یعنی یہ تو ان کے گھر کا حصہ تھا، فصیح الکلام تھے، فصیح و بلیغ تھے، کہ ہمیں وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا اور کافی وقت گزر گیا، اور پھر خبر موصول ہوئی کہ کھانا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مہمان نوازی فرما کر انہیں وہاں سے رخصت کیا۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خولہ بنت منظور رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا، کب؟ جب آپ بیوہ ہو چکی تھی اور آپ کے 3 بچے پہلے سے بھی تھے۔ تو گویا کہ جی ہاں،
तो अब आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़द निकाह फरमाना हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से, और हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह फरमाना हजरत खौला बिनते मंजूर फजारिया रदी अल्लाह ताला अन्हा से। ये इस बात की एक मुमासलत है कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे के अंदर इस बात की बुनियाद रखी कि बेवा होना कोई ऐब नहीं है, पहला निकाह बेवा से किया जा रहा है, इसी तरह इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इस बात की बुनियाद रखी। और उन तमाम औसाफ हमीदा की बिना पर जो आप रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात में पाए जाते थे, आप रदी अल्लाह ताला अन्हा को अक़द निकाह का पैगाम भेजा गया, फिर आपने उसे तस्लीम फरमाया और फिर आपको वो शर्फ हासिल हुआ, और उस शर्फ के बाद फिर आपने किसी और शर्फ को कबूल ही नहीं किया। यानी इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह अन्हो के विसाले ज़ाहिरी के बाद भी पैगाम निकाह आए, बड़े बड़े कुरैशियों ने पैगाम निकाह भेजे, लेकिन आप रदी अल्लाह ताला अन्हा ने एक जुमला कहकर सबका मुंह मोड़ दिया कि नबी करीम अलैहि अफदलुस सलाती व तस्लीम से जो मुझे ये निस्बत हासिल हुई कि मैं उनकी बहू बनी, वो मेरे ससुर बने, अब उसके बाद में किसी और को अपना ससुर नहीं बना सकती। तो इस शर्त पर गोया के इख्तिताम हुआ। अच्छा, इस सिलसिले को यूं आगे बढ़ाते हैं। मैं भी जब गुफ्तगू कर रहे थे, मैं सच्ची बात है इस गुफ्तगू के अंदर खो गया था इस वक्त। जाहिर है तस्करा उन हस्तियों का है, और फिर वो जो ख़ानदानी जाहो हशमत है, वो जो ख़ानदानी फजीलत है, वो जो ख़ानदानी वजाहत है, वो जो ख़ानदानी अजमत है, उसका तो क्या ही कहना। कि आप देखिए ना कि एक तरफ तो मौलाई कायनात है और दूसरी तरफ सैयदा कायनात है, यानी किसी के लिए यही बहुत बड़ा शर्फ है कि उनके पोते हैं। दूसरा ये कि आप दामाद भी हैं और आप भतीजे भी हैं इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। फिर वही बात है, नाना जान कौन है? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब सवाल चूंकि जाहिर है सादात के जद का है, तो सादात के घराने से हम पूछ लेते हैं। ज़रा ये बताइए कि हज़रत हसन मुसन्ना अलैहिस्सलाम की तरबियत और ख़ास तौर पे आपकी शख्सियत में जो ज़ाती महासिन, आपके औसाफ, फिर एक बात जो मैंने ख़ास तौर पे महसूस की, और ये बात हम जैसे लोगों के लिए बड़ी जो है बहुत ज़रूरी है समझना, कि हम बड़े अपने तमकनत से अपनी इबादत में जो बड़ा ज़ाम करते हैं, वहाँ देखिए जिनके सदके बख्शिश होनी है, उनके खौफ खुदा और खौफ इलाही का क्या मामला था, बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है कि आज हम हज़रत हसन मुसन्ना रदी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। इब्तिदा में अपनी इब्तिदाई उम्र के अंदर आपके वालिद गिरामी हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो का जाम शहादत आप नोश फरमाते हैं, और उसके बाद आप ज़ेर तरबियत आते हैं इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला। तो अब आप ये देखिए कि दोनों भाइयों यानी हसनैन करीमैन जन्नत के सरदारों की ज़ेर तरबियत बिलखुसूस बिलतवज्जो आपका मरकज़ के रही। फिर हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने आपकी मिसाल के तौर पर इस अंदाज़ में तरबियत फरमाई कि एक तरफ तो इल्म, उसके साथ साथ जो जंगी उलूम में महारत, इसके साथ साथ फ़न सिपागिरी, इसके साथ साथ फ़न खिताबत, इसके साथ साथ वो जो ख़ानदानी बेबाकी है जिसका इजहार इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने मैदान करबला में फरमाया। एग्जैक्टली यही खुसूसियात हज़रत इमाम हसन मुसन्ना रदी अल्लाह ताला अन्हो के अंदर आपने जागुज़ी फरमाई। यानी आपके वालिद से आपको हिल्म भी मुंतकिल हुआ ना। एग्जैक्टली, और जुरत और बहादुरी और बेबाकी। वाह। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप गौर करें तो आप अमीरुल मोमिनीन के सदक़ात के मुतवल्ली रहे, ये आपका एक कमाल रहा। इसके साथ साथ तज़किरा निगारों ने आपकी सीरत के तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए ये फरमाया कि आपकी सदाकत, आपकी अमानत, इस पर पूरी उम्मत को उस वक्त इत्तेफाक था और आप उनका एतमाद लिए हुए थे। और जुनैद भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है, और ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानवादे के साथ बिल्कुल सादिक यूं आती है कि जब कोहे सफा पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीन करोगे, तो सब ने कहा कि आप सादिक और अमीन हैं, यकीन करेंगे। और फिर आप ये देखिए कि आपके जो नवासे हैं वहां पर नवासे दर नवासे हैं नहीं, तो उसके उनके अंदर भी पढ़ नवासे हैं, उनके अंदर भी आपको वही कमाल और वही सिफात नजर आएंगे। इसके साथ साथ आप अगर गौर करें मजीद, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से ताल्लुक भी है, और इसके साथ साथ एक खास किस्म की जिसे कहते हैं कि केमिस्ट्री आपने लोगों के साथ भी कायम दायम रखी है। जिस वाक़े की तरफ आपने इशारा किया, ये वाक़या बहुत कमाल का वाक़या इमाम असमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। लेकिन एक तवज्जो मैं जरूर चाहूंगा नौजवान यानी नाजरीन की दिलाऊं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो का हम नाम लेते हैं, उनका तज़किरा करते हैं, लेकिन कमाल आप इमाम हुसैन का ये देखिए कि आपने मैदान करबला सजाया, पूरी उम्मत के अंदर इनफरादियत इन आनों में हासिल की कि आपकी जुरत और बहादुरी, लेकिन आपने अपनी औलाद की तरबियत, अपने भतीजे की तरबियत भी इस अंदाज में की कि वही बेबाकी आपने मुंतकिल की जो कि हमें
نظر نہیں آتی. تو جو ان کا نام لیتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس بے باکی کو اگلی نسل میں بھی منتقل واہ واہ نظر آتی ہے ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے. بات یہ ہے وہ جرت وہ بہادری. امام اسمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنیے. تہجد کا وقت ہے, آپ تشریف لے کے جاتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر. ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ چادر اوڑے ہوئے ہے اور خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور اللہ رب العزت سے لو اس انداز میں لگائی ہوئی ہے, اس میں والہانہ عقیدت بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آنسوں کی ایک بارش ہے جو کہ چل رہی ہے, ایک برکھا ہے جو برس. بالکل. اور اس کے بعد پھر جو مناجات ہوئیں وہ کیا ہوئی, وہ کچھ اس انداز میں تھیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت, آپ ہماری امیدوں کا, آپ ہماری آرزوؤں کا, آپ ہماری تمناؤں کا ماوا اور ملجا ہیں, اور دکھوں کی فریاد کریں تو کس سے کریں, پھر امیدیں وابستہ تو آپ سے ہیں, آپ ہماری امیدوں کو ٹالیے گا نہیں. پھر فرمایا جو اعمال میں لے کر آ رہا ہوں اس بارگاہ میں وہ اعمال ایسے نہیں ہیں, وہ تو بہت ہی ردی کی فطرت کے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیا انکساری ہے, آپ یہ دیکھیے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا فضل اور کرم ہو. جب یہ مناجات اور یہ الفاظ سنے امام اسمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یقیناً ہر شخص کی طرح یہ دریافت کرنے کا حق رکھتا ہے. اور پھر میں آپ کو اس سملیرٹی کی طرف لے کر جاؤں گا. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بھی اللہ رب العزت کی عبادت اس انداز میں فرماتے ہیں, تو آپ کا جواب تھا افلا کن عبدا شکورا. وہی بات آپ کی نسل میں, بالکل وہی آپ یہاں پر دیکھیے کہ جب امام اسمعی نے پوچھا تو حضرت حسن مصنع رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دیکھیے جنت بنی ہے فرما برداروں کے لیے, جہنم سجی ہے کس کے لیے, جو نہ فرما بردار ہوگا. اس میں اگر غلام حبشی بھی ہوگا اور فرما بردار ہوگا جنت ملے گی, اور اگر کوئی قریشی و نسل بھی ہوگا اور اگر وہ فرما برداری نہیں تو جنت کا مستحق نہیں. اس میں قرآن کریم کی آیت کا عملی اظہار بھی ہو گیا, اور قرآن کریم کے اندر آپ نے ذکر بھی کیا کہ کیا قرآن کریم کا آپ نے مطالعہ نہیں کیا جس میں بتایا گیا کہ انصاب کی اس دن کوئی حیثیت نہیں ہے, اس دن جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا. اللہ اکبر. یعنی دوسرے لفظوں میں عام سننے والوں کے لیے اور ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کہ اپنے نسب پر اپنی جو ہے وہ اپنا نسلی جو ہے وہ اپنا تعلق پہ جو ہے تفاخر نہ کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جو ہے ہر وقت جھکے رہنا. یعنی امام حسن مصنع علیہ السلام تو یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا. اب علامہ صاحب ذرا یہ بتلائیے, خاص طور پہ وہ جو آپ کے عقد کا معاملہ بڑا حسین واقعہ ہے, وہ ذرا آپ بتائیے کہ حضرت حسن مصنع علیہ السلام حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ کا جو عقد ہوا ہے, یعنی یہ حسنی حسینی ایک سنگم ہے جس کا آغاز یہاں سے ہوا ہے. آپ نے بتانا عقد کیسے ہوا. دوسرا آپ یہ بتائیے کہ جو شخصیت حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ کی ہے وہ بڑی کمال شخصیت ہے, صاحب بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حضرت امام حسن مصنع بن حسن مجتبیٰ بن علی مرتضیٰ بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم, حسن مصنع جب نکاح کا ارادہ فرمانے لگے تو اپنے چچا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مجھے نکاح کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حسن میری دو بیٹیاں ہیں, سکینہ بھی ہے اور فاطمہ بھی ہے, اختر واحدۃ منہما, یہ محبت تھی بھتیجے سے اور ان کا مقام تھا, کہا دونوں میں سے جو منتخب کر لے میں آپ کا نکاح کرا دوں. اللہ. حسن مصنع نے خاموشی اختیار کی اور نظریں جھکا لی, تو پھر خود امام حسین نے آپ کے لیے فاطمہ صغریٰ کو منتخب کیا. کیسا ادب کا تقاضا چچا گیا. جی جی. اور یہ سکینہ سے بڑی تھی فاطمہ صغریٰ, اور امام حسین نے عقد کرنے سے پہلے جب ان کو منتخب کیا تو کہا حسن میں نے تمہارے لیے وہ فاطمہ صغریٰ منتخب کی ہے جو فاطمہ کبریٰ کا آئینہ ہے. اللہ اکبر. یعنی میری والدہ کے اخلاق سے متصل ہے اور میں نے تمہارا عقد ان سے کر دیا. یعنی آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ان کے اوصاف میں, چلنے پھرنے میں, شکل و صورت میں, شباہت میں, چلنے پھرنے میں, اخلاق میں, سخاوت میں, علم میں, عمل میں, یہ ان کی پرتو ہیں. اور پھر جنید بھائی یہ جو شادی ہے نا امام حسن کے بیٹے ہیں, امام حسین کی بیٹی ہے, یہ پہلی شادی ہے جس نے یہ سنگم پیدا کیا ہے حسنی حسینی سادات کے سلسلے میں کہ آپس میں دو بھائیوں کی جو نسل ہے وہ آگے منتقل ہوئی ہے. یہ پہلی شادی تھی. اور بیٹی بھی کون, فاطمہ صغریٰ, علم و فضل میں کمال رکھنے والی, مہارت رکھنے والی. اور پھر جو ہے وہ امام حسن مصنع جو ہیں جب ان کا عقد نکاح ان سے ہوا ہے تو پھر 3 بیٹے اللہ پاک نے عطا فرمائے, عبداللہ محض, حسن مثلث اور ابراہیم الغمر.
ابراہیم الغمر، یہ 3 بیٹے عظیم الشان اللہ پاک نے اس نسب سے عطا فرمائے. پھر عبداللہ بن محس، عبداللہ محس سے آگے محمد نفس زکیہ پیدا ہوئے. بالکل ٹھیک. محمد نفس زکیہ سے آگے عبداللہ الاشتر، جن کو ہم عبداللہ غازی کہتے ہیں، جو سندھ کے اندر سادات میں سب سے پہلی شخصیت تھی. اور حسنی سادات کے یہ جو پھول ہیں، پھر وہ امام حسن مجتبیٰ سے آگے جو ہے وہ پھر یہ دنیا میں منتقل ہوئے ہیں. تو یہ آپ کا جو ہے وہ عقد ہوا ہے حضرت فاطمہ صغریٰ سے، اور اس کی جو برکات ہیں وہ دنیا کے سامنے حسنی حسینی سادات کی شکل میں جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہیں. اور پھر کمال یہ ہے کہ دونوں جو میاں بیوی ہیں، جہاں علم حدیث میں ان کا کمال ہے، تو پھر جو ہے وہ ہمیشہ کا پھر ان کا یہ ساتھ ہے. آپ دیکھیں کہ امام ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں لکھا کہ آپ جو ہے وہ کربلا میں بھی ساتھ تھے، اور کربلا میں جو ہے وہ بیمار ہو کر جب زخمی ہو کر جب یہ آئے ہیں تو ان کے قبیلے والوں نے انہیں اٹھایا ہے اور واپس لے کر آئے ہیں. حسن مصنع کا پھر جب انتقال بھی ہوا ہے تو اس کے بعد بھی جو آپ کی زوجہ ہیں فاطمہ صغریٰ، وہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے مناقب کو، فضائل کو بیان کیا کرتی تھی. بلکہ ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ 1 سال تک تو ان کی قبر کے قریب خیمہ رکھتی تھی کہ وہاں ان کے قرب میں رہیں اور ان کی یاد میں رہیں. اور جو ہے وہ جو علم حاصل کیا تھا پھر اپنے شوہر سے، وہ علم جو حاصل کیا تھا انہوں نے اپنے والد سے، وہ علم جو حاصل کیا تھا انہوں نے اپنے اہل بیت کے خاندان سے. خواتین اہل بیت میں، خواتین اصحاب میں یہ علم جو ہے فاطمہ صغریٰ ہمیشہ منتقل کرتی رہی. اور یہ بھی کمال حاصل ہے دونوں میاں بیوی کو، ایک حسن کے بیٹے ہیں، ایک حسین کی بیٹی ہیں، کہ وہ بھی تابعی ہیں اور یہ بھی تابعی ہیں. تو یہ سلسلہ نسب کے اعتبار سے فضیلت ہو، یا مقام تابعیت کے اعتبار سے فضیلت ہو، یا مقام طہارت و علم کے حوالے سے فضیلت ہو، یہ ساری فضیلتیں اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی. انتہائی حسین تذکرہ پاک ہے حضرت حسن مصنع علیہ السلام کا. وقفے سے جب انشاءاللہ لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ بس اب یہ سمجھ لیجئے کہ وہ چونکہ ظاہر ایک رفت تھی طاقت کے، حکومت کے، جاؤ حشمت کے اور کرسی کے متوالوں کی، اور وہ خائف رہتے تھے اہل بیت اطہار کے گھرانے سے. اور یہ اول دن سے یہ سلسلہ تھا ناظرین، جو آہستہ آہستہ نسلوں میں پھر ظاہر پینیٹریٹ کرتا گیا. اب آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حجاج بن یوسف نے کیا کیا، عبد الملک بن مروان نے کیا کیا، ہشام نے کیا کیا، کتنی تکالیف میں آپ کو مبتلا کیا، کتنی آپ کو دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا، مختلف واقعات ہیں ناظرین. لیکن اس کے باوجود اعلائے اس وقت جو حکومت تھی وہ بنیادی طور پہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی تھی، اور اس کو ایک خوف تھا، ایک انجانا خوف تھا جو اس کے ہرکالے تھے اس کو بتلاتے تھے کہ حسن مصنع علیہ السلام کی جو شہرت ہے، اور ظاہر شہرت کیوں نہ ہو، ان کی جو شہرت ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ایک مقناطیسیت ہے کہ لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں. پھر ان کو یہ بھی بتایا جاتا تھا، خاص طور پہ جتنے بھی مطلب حکمران تھے، کہ جی یہ ان کا خطوط کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے عراقیوں سے، اور آہستہ آہستہ جو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ پلٹ جائے گی، آپ کی کرسی پلٹ جائے گی. اس ساری سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے ناظرین آپ شاید تصور بھی نہ کر پائیں جس انداز سے حضرت حسن مصنع علیہ السلام یا ان کے اولادوں کے اوپر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا ہے، جو تکلیفیں ان کو دی گئی ہیں، جتنی تکالیف میں ان کو مبتلا کیا گیا ہے ناظرین، تاریخ جو ہے وہ اس کو اس انداز سے بیان کر ہی نہیں سکی جس انداز سے بیان کرنے کا حق ہے. مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے، حضرت حسن مصنع علیہ السلام کو دیکھیں، حجاج تو ظاہر ہے اس زمانے میں مطلب ایک دہشت گردی کا ایک سمبل تھا، تو حجاج بن یوسف، خلیفہ عبد الملک بن مروان اور ہشام کی طرف سے جتنی شدید تکالیف آپ کو دی گئیں، خاص طور پہ آپ کو بے انتہا دھمکیوں کا سامنا رہا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کلمہ حق کہنے سے جو ہے اپنے آپ کو روکا نہیں. دیکھیں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم پر جو سلسلہ مظالم ہے وہ بڑا طویل ہے، اور اس میں کئی اوراق تاریخ ایسے ہیں کہ جنہیں ہم پڑھتے ہیں تو پڑھا نہیں جاتا کہ امت نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا. حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ یہ زمانہ تھا خلیفہ عبد الملک بن مروان کا، اور اس نے اپنے تئیں مظالم کے تمام پہاڑ توڑنے کی کوشش کی، لیکن آپ حق کی طرف قائم و دائم رہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اہل بیت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ طاقت حق نہیں، حق طاقت ہے. واہ کیا اچھی بات. یہ بات جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ طاقت حق نہیں ہے بلکہ حق طاقت ہے، تو پھر آپ حق کے ساتھ قائم و دائم ہوں گے. اور آج امت کو بھی اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم صرف طاقت کو دیکھ کر کسی سے نہ جڑ جائیں، ہم حق کو دیکھیں. جب ہم حق کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ الجلیل مجموعہ اور موب دیکھے جو ہے
وہ اپنے سوچوں کو تبدیل نہ کریں, دیکھیں کہ حق کس طرف ہے. اصل بات یہ اصل یہ چونکہ حق سے افراد کو پہچانا جاتا ہے, افراد سے حق کو نہیں کیا پہچانا اچھی جاتا. بات, کیا اچھی بات. دو واقعات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عبد الملک بن مروان جو ہے یہ غصے میں تھا, اور کوئی بھی اس کا ذاتی مسئلہ ہوگا, اب ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ چونکہ بغض رکھا کرتے تھے تو وہ غصہ جا کے پھر یہ نکال کرتے تھے اہل بیت اطہار پر. تو اس نے ہشام کو لکھ بھیجا کہ بھئی تم ایک کام کرو کہ مدینہ المنورہ میں افراد کو جمع کرو, اور دو آل کا ذکر کیا, آل مولا کائنات کا اور آل زبیر کا, اور ان دونوں کے حوالے سے کچھ کلمات ادا کرواؤ. بہرحال وہ معاملہ ہشام تک پہنچا, اور وہ معاملہ اتنا سینسٹیو تھا کہ ہشام کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو ممکن نہیں ہے. اس کے اندر کچھ تبدیلی کی گئی. المختصر یہ کہ چونکہ اس کے لیے خلیفہ کا حکم تھا, اس کے مطابق تو اس نے کہا جی اسے عملی جامہ پہنانا ہے. وہاں پر حضرت امام حسن مثنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. اب اس نے کہا کہ آپ نے یہ جملے کہنے ہیں, اور ایک جو اس کا پہرے دار تھا وہ کوڑے لے کر وہاں پر کھڑا ہوا تھا کہ اگر اس پر عمل نہ کیا گیا تو یہ کوڑے برسائے جائیں گے. یہ وہ وقت تھا کہ آپ طبعی طور پر بدنی اعتبار سے کمزور ہو چکے تھے, اور ایک سوتی لباس جو ہے وہ آپ نے زیب تن کر رکھا تھا. ہشام نے کہا کہ جی آپ کو یہ جملے جو ہے وہ آل زبیر کے لیے کہنے ہوں گے. آپ نے فرمایا قطعا نہیں کہوں گا, ہرگز نہیں کہوں گا. یہ ہوتا ہے احقاق حق, کہ یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے طاقت والا ہے ظلم کرے گا. آپ نے کہا کہ وہ ہمارے ان سے ہمارا تعلق ہے, ہمارا رشتہ ہے, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں یہ اپنی زبان سے ادا کروں. پھر اس نے, یہ بات تاریخ کا حصہ ہے, کہ حکم دیا کہ کوڑے برسائے جائیں, اور آپ پر کوڑے برسائے گئے, لیکن آپ کی زبان سے صرف حق جاری ہوا. اور پھر اس کے بعد آپ نے بالکل یہ جملے آپ نے ادا کیے, لہو لہان ہو گئے. اور پھر اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ اے میری قوم, یہ کیا معاملہ ہے کہ میں تمہیں نجات اور فلاح کی طرف بلاتا ہوں اور تم جو ہے جہنم کی جانب جاتے ہو. جس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے گویا کہ اس موقع پر بھی آپ نے احقاق حق فرمایا اور ظاہری تکلیف کا خیال نہیں فرمایا. دوسرا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ ایک موقع یوں ہوا کہ خلیفہ عبد الملک مروان کے کسی نے کان بھر دیے کہ جی حضرت امام حسن مثنی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے کچھ خطوط اہل عراق کو لکھ رہے ہیں, جس میں حقیقت اور صداقت کچھ نہیں تھی, اور آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا. اس نے بہرحال ہشام بن اسماعیل جو تھا گورنر مدینہ, اس کو لکھ بھیجا کہ جی آپ ان کو دربار میں بلوائیں اور ان سے تفتیش کریں کہ کیا معاملہ ہے. آپ کو بلوا لیا گیا, آپ دربار میں چلے گئے کمال بے نیازی کے ساتھ, جو آپ کی کیفیت ہوا کرتی تھی. جب آپ دربار میں پہنچے تو عین اسی وقت ہشام کو کوئی ذاتی کام لاحق ہو گیا, اور وہ اس میں مصروف ہو گیا. تو اس وقت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جو ہے وہاں پر موجود تھے کسی کام سے. اچھا, اس میں تاریخ میں یہ بھی قطع کلام کی معذرت, مجھے لگتا ہے کہ اس نے آرڈرز دیے تھے کہ ان کو شہید کر دیا جائے. دو طرح کی روایات, ایک یہ ہے کہ کوڑے لگوائے جائیں, اور ایک یہ ہے کہ انہیں شہید کر دیا جائے. بہرحال دونوں روایات کے مطابق آپ پہنچے تو امام زین العابدین وہاں پر موجود تھے, اور امام زین العابدین کی کیا ہی بات ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے کسی ذاتی کام میں مصروف ہو گیا ہے, تو آپ امام حسن مثنی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ بھائی یہ دعا پڑھ لیں. وہ دعا کیا تھی؟ دعا یہ تھی, اور یہ بخاری شریف میں بھی دعا موجود ہے. اچھا موجود ہے, بالکل. دعا یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ العلی العظیم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, الحمدللہ رب العالمین. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم فرمائی ہے کہ مصیبت کے وقت جو یہ دعا پڑھ لے, جو دعا امام زین العابدین نے امام حسن مثنی رضی اللہ عنہ کو بھی اس وقت بتائی, تو وہ مصیبت اس سے ٹل جاتی. ٹھیک ہے. اب اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کا گھرانہ ہے, وہ دعا پڑھے کیا دعا, دعا سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو آپ نے اس موقع پر یہ دعا پڑھی. اب وہ ہشام جو ہے جو غصے میں تھا, جس نے کوڑے لگوانے تھے, جس نے ظلم کرنا تھا, جب آپ اس کے سامنے پیش ہوئے اور اس نے آپ کے چہرے کو دیکھا, تو چہرے کو دیکھتے ہی وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کسی نے آپ پر تہمت لگائی ہے, آپ کا تو چہرہ ایسا لگتا ہی نہیں ہے. اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ انہیں چھوڑ دو, اور جو عبد الملک بن مروان کا معاملہ ہے وہ میں دیکھ لوں گا, اور اسے یہ بات بتاؤں گا کہ سنی سنائی بات اور ہوتی ہے, دیکھی ہوئی بات اور ہوتی ہے. تم نے سن کر پیغام بھیجا ہے, لیکن میں نے انہیں خود دیکھا ہے, یہ اس طرح کے کسی معاملے میں موجود نہیں ہے. تو وہ دعا کی برکت تھی, جس دعا کی برکت سے وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا, جو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے آپ کو تعلیم فرمائی. گویا کہ پیغام یہ ملا کہ مصیبت کے موقع پر طریقہ اہل بیت یہ ہے کہ دعا کا سہارا لیا جائے, اللہ نجات عطا فرماتا. بالکل ٹھیک. اب وہ موقع آ گیا کہ جہاں حضرت حسن مثنی علیہ السلام کی اولاد امجاد کا بھی ذکر ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے جو ظلم و ستم آپ کے ساتھ ہوا, آپ کی اولادوں کے ساتھ بدرجہ اولا ہوا. کہ حضرت عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں, حضرت نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات کرتے ہیں, آپ دیکھیے کہ اب جعفر منصور کا دور جو ہے وہ آ چکا ہے, اور پھر ظاہر ہے آپ کی اولادوں کے ساتھ جو کچھ بھی اس نے کیا. ذرا بتائیے کہ کتنے ظلم و ستم کے بازار گرم ہوئے, کیا کچھ ہوا, اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو حق آل
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो हक आले सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का था, उसके ऊपर बाकायदा कब्ज़ा किया गया। बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये बड़ी अहम बात है जिस पर गौर किया जाए। और इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी नस्ल पाक जो कि पूरी दुनिया के अंदर फैली, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन या एक बहुत बड़ी वजह और सिलसिला हज़रत इमाम हसन मुसन्ना रदियल्लाहु ताला अन्हु का है। यूँ तो आपकी औलाद चार थीं, हज़रत इमाम हसन की हज़रत ज़ैद बिन हसन, हज़रत हसन मुसन्ना, हज़रत हुसैन अल असर और हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला। लेकिन जो सिलसिला हज़रत ज़ैद बिन हसन और हज़रत हसन मुसन्ना से चला, उनमें कसरत जो है जो फैली पूरी दुनिया के अंदर, वो हज़रत हसन मुसन्ना की थी। आपके 6 बेटे और 6 बेटियाँ काफ़ी रिवायात के मुताबिक हैं। जो 6 बेटे हैं, अगर उनके नाम मैं आपके सामने लूँ तो उनमें से एक बेटे का नाम है हज़रत हसन, जिसका जिक्र पहले हुआ, मुसल्लस के नाम से जाने जाते हैं। दूसरे हैं हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें अब्दुल्ला महज जाना जाता है। तीसरे हैं हज़रत इब्राहीम, और ये तीनों हज़रत फातिमा बिनते हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके लख्ते जिगर हैं, यानी आपसे इनकी औलाद है। उसके बाद 2 बेटे हज़रत जाफ़र और दाऊद, हज़रत हबीबा फारसिया रदियल्लाहु ताला अन्हा से हैं, और एक बेटे हज़रत मोहम्मद रमला बिनते सईद रदियल्लाहु ताला। बेटियों में अगर देखा जाए तो हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फातिमा बिनते हुसैन से, हज़रत फातिमा उम्मुल कासिम मुलैका हज़रत हबीबा फारसिया से, और हज़रत उम्मे कुलसूम एक और अहलिया थी आपकी, उनसे हैं। अब ये 6 बेटे और 6 बेटियां हैं, लेकिन हज़रत हसन मुसन्ना रदियल्लाहु ताला अन्हु का जो सिलसिला नसब चलता है वो हज़रत अब्दुल्ला महज रदियल्लाहु ताला। हज़रत अब्दुल्ला महज रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी शक्ल व शबाहत हुजूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, फिर निहायत जुरतमंद और बहादुर शख्सियत के मालिक थे, इल्म और अमल में कमाल थे। लेकिन जैसा कि इस ख़ानदान के साथ खुसूसी तौर पर आपने भी जिक्र किया हुआ, वो ये हुआ कि आपका विसाल मुबारक जाफ़र मंसूर, अबू जाफ़र मंसूर की वजह से जेल में आपने जेल में फरमाया। यही मामला हज़रत इब्राहीम के साथ भी रहा कि आपने भी जेल में ही विसाल फरमाया। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने महद रदियल्लाहु ताला अन्हु का जो सिलसिला है वो हज़रत इमाम नफ्सी ज़किया रदियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। आपकी उम्र मुसन्ना अलैहिस्सलाम के पोते थे जी, और आपकी उम्र तकरीबन कोई 52 साल है, और यही बात हज़रत हसन मुसन्ना रदियल्लाहु ताला अन्हु से भी मंसूब है कि आपकी उम्र मुबारक भी बाज़ तज़किरा निगारों के मुताबिक 52 साल। ठीक है, आपका विसाल होता है, यानी जामे शहादत आप नोश फरमाते हैं 12 रमजान 145 हिजरी में, और जन्नतुल बकी में आप मदफून हैं। अच्छा, आपके खिलाफ तो बाकायदा लश्कर कशी की थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। और इमाम मालिक अलैहि रहमा, अगर मैं गलत नहीं मुझे करेक्ट कीजिएगा, और इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा ने फतवा आपके जो है मतलब हक में फेवर में खिलाफत के हक में, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसकी फिर तकालीफ उनको बर्दाश्त करनी पड़ी। बिल्कुल सही। और देखिए ये तमाम की तमाम बातें अगर आप देखें तो इसको इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से जोड़े बगैर ये मुमकिन नहीं है कि किस तरह अगर कोई चीज खिलाफ शरा हो और शरा की इजाजत हो तो उसके खिलाफ खड़ा हुआ जाता है, हत्ता के जमाना और जबर उसके खिलाफ हो। आप इसमें एक और बात देखिए जरा, साथ साथ सरेदस ये भी जिक्र हो जाए कि हज़रत हसन मुसन्ना अलैहिस्सलाम के बेटे अब्दुल्ला महज रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपके पोते नफ्स ज़किया रदियल्लाहु ताला अन्हु, और आपके पड़पोते जो अब्दुल्ला अशतर, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह, आपको भी मदीना पाक इसी वजह से छोड़ना पड़ा कि जाफर मंसूर का जबर जो बढ़ चुका था, ये वजह जी। हाँ, और जिसका जिक्र आपने किया, मैं भी ये चाह रहा था कि इनका जिक्र हो कि हज़रत अब्दुल्ला अशतर रदियल्लाहु ताला अन्हु, यानी बर्र सगीर को ये मेज़बानी का शर्फ मिला कि आप वहाँ से यहाँ तशरीफ़ आए, और जिनका जिक्र आपने किया हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये वही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अहले बैत की मेज़बानी का शर्फ बर सगीर और बिलखुसूस सिंध की इस धरती को है। तो यकीनन ये काबिले एतमाद बात है। जो समझने की बात है वो ये है कि जो तरबियत का आगाज़ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, फिर आपने जो तरबियत हज़रत हसन मुसन्ना रदियल्लाहु ताला अन्हु, और फिर ये जो सिलसिला चलता रहा, ये इस बात की गम्माज़ी करता है कि हमें निस्बतों को जोड़ना है, महफूज करना है। लेकिन इससे आगे की बात यह है कि हमें अपनी अगली नस्लों को, अपनी अगली औलाद की तरबियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक करनी है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं जो आप फरमा रहे हैं कि एक तो सीरत के मुताबिक करनी है, और दूसरा बात यह कि असलाफ से अपनी नई जनरेशन को जो अमूमन मैं कहता हूं कि इस जनरेशन गैप ने इतनी तबाही पैदा कर दी है कि हमारी नई नस्ल को जो है वो अपने असलाफ के बारे में पता ही नहीं है, अपने असल हीरोज के बारे में हमें उनसे जोड़े रखना है। ये उनकी जिंदगियों के बारे में, उनकी हयात तैयबा के बारे में बता। और जुनैद भाई देखें, सिर्फ एक तो होता है ना मालूमात का खजाना, मैं इस बात के खिलाफ हूं कि सिर्फ मालूमात का खजाना, मालूमात का खजाना उस वक्त बेहतरीन होगा जब आप उनका किरदार उनके अंदर शामिल करेंगे। हम देखिए इस पूरे
پروگرام میں اگر آپ علامہ صاحب ایک بات خاص تو اب آگے اسی بات کی طرف جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ صبح نور میں ہمارا پورا فوکس، چاہے ہم اولیاء کرام کا ذکر کریں، چاہے ہم صحابہ کرام کا ذکر کریں، چاہے ہم خلفاء راشدین کا ذکر کریں، چاہے ہم ائمہ اہل بیت کا ذکر کریں، چاہے ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کریں، چاہے ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں، یا ہم سوشل ایشوز پہ، معاشرتی ایشوز پہ بات کریں، ہمارا مقصد ہوتا ہے کردار اور تعلیمات. یہ دو باتیں، یہ ہمارا موٹیو ہے بنیادی طور پہ. تو اب آئیے اسی طرف ہم جو ہے وہ سب کو لیے چلتے ہیں. حضرت حسن مصنع علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں وہ ایک کردار کا خزینہ ہے، اور خاص طور پہ جو آپ کی مرویات ہیں اس کا بھی آپ ذکر کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً جو علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی کو نصیب ہوئے، مولا علی سے امام حسن کو نصیب ہوئے، اور امام حسن مجتبیٰ سے وہ آگے منتقل ہوئے حسن مصنع کے سینے میں. علم حدیث میں آپ کا جو شغف ہے اور آپ کی جو مہارت ہے اور ید طولہ ہے وہ زمانے میں مشہور ہے. علم حدیث میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو علم حدیث کا امام ہے وہ احادیث کو لیتا کہاں سے ہے، کن لوگوں سے ہے، اور ان سے آگے کون لوگ اچھی بات آپ کرنے والے ہیں. واہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں روایات کے تسلسل میں. امام حسن مصنع نے کس سے روایت لی، تو اس میں آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے جو بھی حدیث کی روایتیں لی ہیں وہ ائمہ اہل بیت سے لی ہیں، جس میں سب سے پہلے آپ کی روایات خود آپ کے والد حسن مجتبیٰ سے ہیں، اور نمبر 2 آپ کی ساری روایتیں عبداللہ بن جعفر سے ہیں. تو ائمہ اہل بیت سے آپ احادیث لیتے ہیں. اور آگے آپ سے کس نے احادیث لی، تو اس میں آپ کے 3 بیٹے عبداللہ محض، اور جن کا بھی نام ذکر کیا گیا حسن مثلث ابراہیم، آپ کے بیٹے آپ سے روایات لیتے ہیں. تابعین میں اگر آپ دیکھیں تو جلیل القدر نام ہے اسحاق بن یسار مدنی، سعید بن ابی سعد، سہیل بن ابی صالح، فضیل بن مرزوق، ولید بن کثیر. یہ وہ ائمہ ہیں جو حسن مصنع سے آگے روایات لیتے ہیں. اور اس مرحلے پر جنید بھائی میں جب ان کی مرویات کی بات ہو رہی ہے نا تو چند روایتیں متن کے ساتھ پڑھوں گا. وہ متن ضرور پڑھا جائے جو حسن مصنع کی زبان سے نکلا. بڑا لطیف ہے. اور اس متن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا سلسلہ اور اس کی چین اور اس کی روایت کتنی بابرکت ہے کہ حسن مصنع ان حدیثوں کو جو میں پیش کرنے لگا ہوں کہتے ہیں یہ میں نے اپنے والد حسن مجتبیٰ سے سنی، انہوں نے مولا علی سے سنی، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ سے سنی. یہ مقدس ترین چین ہے جس کی روایات میں چند پیش کر رہا ہوں. مشتاق ہو گیا. جی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بیان کیا کہ ان من موجبات المغفرۃ ادخال السرور علی اخیک المسلم، کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کے سینے میں خوشی داخل کر دی اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا. دوسری روایت من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلاۃ المکتوبۃ کان فی ذمۃ اللہ الی الصلاۃ الاخری، جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اگلی فرض نماز تک اللہ اس کو اپنی پناہ عطا فرما دے. یعنی آیت الکرسی کا حصار ہمیں ملا امام حسن مصنع سے. تیسری روایت حیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی، آپ کہتے ہیں کہ میرے جد امجد نے فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود ضرور پڑھا کرو، کیونکہ تم کہیں پر بھی ہو درود مجھ تک پہنچ جاتا. اگلی روایت النخل والشجر برکۃ علی اہلہ وعلی عقبہم بعدہم اذا کانوا للہ شاکرین، اگر گھر میں کھجور کا درخت ہو تو اس کو نقصان نہ پہنچاؤ کیونکہ وہ اپنے اہل کے لیے برکت ہے جب وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں. من ضحى بطیبۃ نفسہ محتسبا لأضحیتہ کانت لہ حجابا من النار، جس نے خوشی سے اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان کیا وہ جہنم سے آڑ بن جاتا ہے. اور آخری روایت جنید بھائی جو اہل بیت کے لیے، من عال اہل بیت من المسلمین یومہم ولیلتہم غفر اللہ لہ ذنوبہ، جس نے اہل بیت میں سے کسی فیملی کی مدد کی صرف ایک دن اور ایک رات بھی اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ہم گناہگار اس لفظ کو اس طرح ادا کریں کہ ان کی خدمت کی. جی خدمت کی ان کی. واہ 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 سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا ناظرین.